یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے خطبے میں اس کی تلاوت فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خطبے میں، جمعہ کا خطبہ، عید کا خطبہ، حج کا خطبہ، ہر خطبے میں اللہ سے ڈرنے کا ذکر ضرور فرماتے ہیں۔ نکاح کا خطبہ سب سے مختصر خطبہ ہے، 1 منٹ 1.5 منٹ کا خطبہ ہے، لیکن اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 یا 5 مرتبہ اللہ سے ڈرنے کا ذکر فرمایا آپ نے، کیونکہ خوشی کے موقع پر انسان گناہ زیادہ کرتا ہے، تو اس لیے خوشی کے موقع پر اللہ سے ڈرایا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کے بعد میاں بیوی کے جو تعلقات قائم ہوتے ہیں اور دونوں خاندانوں کے جو تعلقات قائم ہوتے ہیں، اس میں جتنا اللہ کا خوف زیادہ ہوگا اتنی ہی انسان ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے گا اور اتنی ہی محبتیں زیادہ پائی جائیں گی۔ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور وہ رو پڑے اور عرض کی کہ کون ہے جو اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر سکے؟ ہم میں تو طاقت نہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے ڈرو جتنی تم میں طاقت ہے۔ تو دوسری آیت یہ پہلی آیت کی تشریح ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے کہ تم میں جتنی طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو، اللہ کی فرما برداری کرو، گناہ نہ کرو۔ ولا تموتن، اور تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اسلام کی حالت میں دنیا سے جانا، کسی کو پتہ تو نہیں ہوتا کہ میری موت کب آئے گی، اس لیے اسے چاہیے کہ ہر وقت وہ اپنے ایمان کی فکر کرے تاکہ خاتمہ ایمان پر نصیب ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ تو مسلم شریف میں ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے، یعنی تم قرآن کو تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد جماعت ہے، یعنی مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ جس عقائد و نظریات پر ہے اسی عقائد و نظریات پر رہو۔ تم جماعت کو لازم کر لو، وہ حبل اللہ ہے جس کو مضبوط تھامنے کا حکم دیا گیا۔ اہل سنت و جماعت حضور کے دور سے لے کر آج تک جو عقائد و جو نظریات صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین میں پائے جاتے تھے، وہی عقائد و نظریات آج اہل سنت و جماعت کے ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے۔ اہل سنت جماعت میں 4 راستے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ چاروں حق ہیں جبکہ عقیدہ درست ہو۔ مسلمانوں کی اکثریت وہ تقلید کرتی ہے اور جو تقلید نہیں کرتے وہ جماعت سے نکلے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت رسول اللہ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے، جو رسول اللہ کا وسیلہ پیش نہیں کرتے یا اسے شرک سمجھتے ہیں وہ مسلمانوں کی جماعت سے الگ انہوں نے فرقہ بنایا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا عقیدہ رکھتی ہے کہ رسول اللہ کل بروز قیامت شفاعت فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بڑی طاقتیں، بڑا مقام اور بڑے کمالات عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں حیات ہیں، ساری کائنات کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو علم کے کئی خزانے عطا فرمائے۔ حضور کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا یہ مسلمانوں کی اکثریت کا معمول ہے۔ پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں ہی یہ معمول نہیں، بلکہ عراق میں، شام میں، مصر میں، لبنان میں،
اکثر مسلمان ممالک میں یہ معمول ہے مسلمانوں کا۔ اسی طرح محفل مولود شریف تقریباً 800-900 سال سے پوری دنیا میں عام ہے، بلکہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں جو عرب وہاں کے رہائشی ہیں ان کے گھروں میں بھی ہر جمعرات کو محفل مولود محفل میلاد شریف ہوتی ہے۔ تو یہ ہے مسلمانوں کی جماعت، سواد اعظم، مسلمانوں کے سب سے بڑے گروہ کے جو صحیح عقیدے پر قائم ہے۔ تو جو اس سے ہٹتا ہے وہ تفرقہ ڈالتا ہے، وہ فرقہ بناتا ہے، وہ پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ قادیانی ہوں، آغا خانی ہوں، صحابہ کرام کے بے ادب ہوں، اولیاء کرام کے بے ادب ہوں، رسول اللہ کے بے ادب ہوں، تقلید کو نہ ماننے والے ہوں، حضور کا وسیلہ نہ مانتے ہوں، یہ سب بات کی پیداوار ہے۔ اور اکثر فرقے انگریزوں کے دور میں پیدا ہوئے۔ اس سے پہلے کی تاریخ کے اندر بر صغیر میں بلکہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ اسی عقیدے پر قائم ہے۔ تو جماعت جو ہے یعنی سب سے بڑا جو گروہ ہے اس سے نکل کر مختلف ٹولیاں بنی گئیں، یہ سب منع ہے۔ مسلمانوں کا جو سب سے بڑا گروہ ہے سواد اعظم، جو صحیح عقیدے پر قائم ہے، اسی صحیح عقیدے پر کاربند رہنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جسے اس آیت کی تفسیر میں اکثر مفسرین نے لکھا کہ حبل اللہ سے مراد ہے مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم اللہ کی رسی کو، قرآن کو، اور قرآن پر عمل کرنے والے کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت، صحیح العقیدہ مسلمان، ان کو مل کر تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم تفرقہ نہ کرو، یعنی اس سے ہٹو مت، اس سے نکل کر کوئی الگ راہ اختیار نہ کرو۔ وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی وہ نعمت جو اللہ نے تم پر نازل فرمائی۔ اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، محبتیں عطا فرمائیں۔ آج پھر نفرتیں قائم ہو گئیں، کیونکہ اللہ کے دین کو اور بزرگان دین کے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا، یعنی رسول اللہ، صحابہ اور اولیاء کرام کا جو طریقہ تھا اس طریقے سے ہٹ گئے، پھر نفرتیں عام ہو گئیں۔ 50 سال کے اندر ترقیاں تو بہت ہوئیں، پاکستان بنے 60 سال گزر گئے، کہاں سے کہاں ہم پہنچ گئے۔ نہ ایسے مکانات تھے، نہ ایسے روڈ تھے، نہ ایسے پل تھے، نہ اتنے اے سی تھے، نہ اتنی کاریں تھیں، نہ ایسے مکانات تھے، لیکن اس وقت جو آپس میں محبتیں تھیں، جو سکون تھا، آج اس کا ذرہ نہیں پایا جاتا، کیونکہ اب بے حیائی، گناہ، بد نگاہی بہت عام ہو گئی۔ پھر اللہ کے دین کو تھام لیں اور اللہ والوں کے طریقے کو تھام لیں تو انشاءاللہ تعالی پھر محبتیں عام ہو جائیں گی۔ تو کم از کم ہم اپنے گھر میں اس نظام کو قائم کریں گے تو گھر میں تو سکون انشاءاللہ ضرور نصیب ہوگا، اور اس کی برکت سے محلے میں بھی سکون ہوگا، کیونکہ جب ایک متقی شخص کہیں ہوتا ہے تو 40 گھر، اور ایک روایت میں 100 گھروں کا ذکر ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور بلائیں نازل نہیں ہوتی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان محبتیں عطا کی، جوڑ دیا تمہارے دلوں کو۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اللہ کی نعمت کے سبب بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، حفرہ کے معنی گڑھا اور شفا کے معنی کنارہ، اور تم جہنم کی آگ کے کنارے پر تھے، جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، یعنی کفر کی حالت میں مر جاتے تو سیدھا جہنم میں جاتے۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا اور ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تمہارے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب کیسے محبتیں ہمیشہ قائم رہیں؟
تو اس کے لیے سب سے اہم چیز ہے خود غرضی نہ پائی جائے، محبت ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ جب خود غرضی پائی جاتی ہے تو باپ اور اولاد کے درمیان بھی محبت اگر خود غرضی پر ہو، تو جب اولاد کو باپ کی ضرورت نہیں ہوگی، ماں کی ضرورت نہیں ہوگی، تو وہ اولاد پھر اپنا رنگ دکھائے گی۔ لیکن اگر اولاد کو اللہ کی رضا کی خاطر محبت ہے تو جتنے ماں باپ بوڑھے زیادہ ہوں گے اتنی محبت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اسی طرح دوستوں کی محبتیں، اسی طرح رشتہ داروں کی محبتیں۔ تو اس محبتوں کو قائم رکھنے کے لیے اور دین پر ثابت قدمی کے لیے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کی اصلاح کرے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اور چاہیے کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہو يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بھلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ برائی سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیکیوں کا حکم دینا اور برائی سے، بدیوں سے روکنا بہترین جہاد ہے، یعنی یہ جہاد کا ثواب رکھتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہونا، كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ کیا، اور یہودی اور عیسائی جو دین حق سے ہٹ گئے، تم ایسا نہ کرنا، بلکہ مسلمانوں کا جو سب سے بڑا گروہ صحیح العقیدہ ہے اسی کے ساتھ رہنا، اس سے ہٹ کر الگ راہ نہ بنانا۔ واختلفوا، اور ان یہودیوں نے اختلاف کیا، عیسائیوں نے اختلاف کیا، من بعد ما جاءهم البینات، بعد اس کے کہ روشن نشانیاں ان کے پاس آ گئیں، یعنی سب کچھ جاننے کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ دنیا کے اندر کسی کا چہرہ کالا ہو جائے یا برس کے دھبے ہو جائیں، کتنا پریشان ہوتا ہے، لیکن دنیا تو عارضی ہے، اصل تو رسوائی یا عزت آخرت کی ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کل بروز قیامت اس دن تبیض روشن ہوں گے وجوہ کچھ چہرے، وتسود اور کالے ہوں گے وجوہ کچھ چہرے، فاما الذین اسودت وجوہہم، تو بہرحال وہ لوگ کہ جن کے چہرے کالے ہوں گے ان سے فرشتے کہیں گے اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے؟ اس سے مراد ہر طرح کے کافر ہیں، مثلا منافقین کہ انہوں نے ایمان کا اظہار کیا لیکن دل میں کفر رکھا، مرتدین کہ جو مسلمان تھے بعد میں مرتد ہو گئے، یہودی عیسائی کہ جو رسول اللہ پر پہلے ایمان لائے اور رسول اللہ جب تشریف لائے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ غرض ہر قسم کے کافر مراد ہیں کہ یوم میثاق جب اللہ تعالی نے روحوں کو جمع کیا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا اے مالک تو ہمارا رب ہے، تو سب روحیں اللہ پر ایمان لائیں، پھر دنیا میں آ کر وہ پھر گئے۔ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ فذوقوا العذاب، تم اللہ کا عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، وہ خوش نصیب کہ جو ایمان کا اور عمل صالحہ کا نور لے کر کل بروز قیامت جائیں گے، تو وہ نور ان کے دائیں بائیں آگے چل رہا ہوگا، چہرے روشن ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور بہرحال وہ لوگ کہ جن کے چہرے روشن ہوئے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ہمارے چہروں کو بھی روشن و منور فرمائے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم اسے آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی ٹھیک ٹھیک آپ کو سناتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ
جہاں والوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا، یعنی بغیر جرم کے کسی کو سزا نہیں دیتا، اور کسی کی نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں. حقیقت میں سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، باقی تو ذریعہ اور وسیلہ ہے.